يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس مالک کی بڑی کرم نوازی ہے جس نے مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا۔ اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس قدر ہی کم ہے۔ مجھ سے پہلے بیٹا محمد طیب یہ ہمارے شاگرد ہیں، یہی آیت انہوں نے پڑھی تھی اور اچھا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل عمر میں برکت پیدا فرمائے۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق وہ بچیاں ہیں جنہوں نے معلم القرآن کا کورس مکمل کیا ہے۔ محترم عمران صاحب متع اللہ الاسلام والمسلمین بطول حیاتہ وان یدیم علیہ الصحۃ والعافیہ، اللہ ان کے اسلام کے اندر زندگی دراز فرمائے اور ان سے زیادہ دین کا کام لے لے۔ ماشاءاللہ وہ بتا رہے تھے کہ بچیوں کو جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، سونے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے مکمل دعاؤں کا کورس کروایا ہے۔ وہ ایسی دعائیں جو بڑوں کو نہیں آتی ماشاءاللہ وہ بچیوں کو آتی ہیں، اور سورۃ نور سے 2 رکوع ترجمہ بھی مکمل کیا ہے۔ پھر مبارکباد کے مستحق ہیں اساتذہ کرام جنہوں نے ان بچیوں کو پڑھایا، وقت نکالا، وقت دیا، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ پھر مبارکباد کے مستحق والدین ہیں جنہوں نے اس مسجد، اس ادارے کا انتخاب کیا۔ یہاں الحمدللہ جس طرح عمران صاحب بتا رہے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور پڑھانے سے زیادہ تربیت کرتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ تربیت کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو، بچیوں کو کالجوں میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں،
بڑی بڑی بھاری فیسیں برداشت کرتے ہیں۔ اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے ان کے درمیان اور جو یہاں اس ادارے میں تربیت ہوتی ہے اس کے درمیان کتنا فرق ہے۔ ہمارا جو تربیت یافتہ بچہ ہے یا بچی ہے، ایک پانی کا گلاس پیتے ہیں تو 5 سنتوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک پانی کا گلاس بیٹھ کر پانی پینا یہ سونے نبی کی سنت ہے۔ ویسے کھڑے ہو کر پینا جائز ہے لیکن ثواب نہیں ملتا۔ جو بیٹھ کر پیتا ہے اس کو اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ پانی کا گلاس لے کر بیٹھ گیا، ایک سنت پر عمل ہوا، اور پانی پینے سے پہلے دیکھتا ہے کہ کس ہاتھ میں، اپنے دائیں ہاتھ میں اپنے گلاس کو پکڑتا ہے، یہ 2 سنتوں پر عمل ہوا۔ ہمارا بچہ پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، 3 سنتوں پر عمل ہوا، اور پانی پیتے ہوئے 3 سانس نکالتا ہے۔ پانی کا گلاس لیا، پیا کچھ، پھر ہٹا لیا، پھر پیا، پھر ہٹا لیا، پھر تیسرے سانس میں پانی کا گلاس مکمل کرتا ہے، 4 سنتوں کا ثواب مل گیا ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے الحمدللہ، پانی پینے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ پاک اس بندے پر خوب راضی ہوتے ہیں۔ یہ انا بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، 2 تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں تو حلفیہ معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں میں اپنے اس بندے پر راضی ہو جاتا ہوں، بہت راضی ہو جاتا ہوں، خوب راضی ہوتا ہوں، جو پانی پینے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، جو کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ۔ اب دوسری طرف آ جاؤ کہ ایک کالج کا پرنسپل ہے اور پرنسپل کالج کا مالک ہوتا ہے۔ میں نے کئی پرنسپل دیکھے ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں سے پی رہے ہیں، کھبے ہاتھ سے، کوئی پتہ نہیں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، دائیں بائیں کا پتہ نہیں، اللہ کا نام لینے کا پتہ نہیں۔ اب پانی کا گلاس تو اس بچی نے بھی پیا جو تربیت یافتہ ہے، اس بیٹے نے پیا جو تربیت یافتہ ہے، ایک پانی کا گلاس پیا ہے، 5 سنتوں کا ثواب ملا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے دینی تعلیم کا اور دوسری تعلیم کا۔ تو ماشاءاللہ دینی تعلیم دے رہے ہیں میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں۔ میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ جو وڈیری عمر والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تاندلہ والا کے قریب ایک بستی ہے جھوک دادو تور، وہاں ان کا دینی ادارہ تھا۔ سب سے پہلے پاکستان میں بچیوں کا ادارہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ میاں صاحب آپ نے جو یہ بچیوں کا دینی ادارہ بنایا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ پورے پاکستان میں واحد پہلے وہ ادارہ تھا، سن 1936 میں انہوں نے بنایا تھا۔ وہ فرمانے لگے ایک بچی اگر دین پڑھ جاتی ہے، ایک بچی اگر دین پڑھ جاتی ہے تو 3 گھرانوں کو وہ سنوار دیتی ہے۔ ایک بچی دین پڑھ کر گئی، قرآن و حدیث پڑھ کر گئی ہے، سب سے پہلے اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خالاؤں کو، پھوپھیوں کو، رشتہ دار عورتوں کو سمجھاتی ہے۔ جو عورتوں کے ضروری مسائل ہیں وہ آدمی نہیں سمجھا سکتا جو عورت سمجھاتی ہے۔ محلے والے ان کی بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، ان کے گھر میں ایک دینی ادارہ کھل جاتا ہے۔ یہ پہلا گھرانہ ہے۔
اب دوسرا سٹیج بچی کا جب شادی ہو کر دوسرے گھر میں چلی گئی، دوسرا سٹیج بچی کا کہ شادی ہونے کے بعد دوسرے گھر میں چلی گئی۔ اب وہاں گئی، الحمدللہ جو خامد کی والدہ، خامد کی بہنیں ہیں، ان کی پھوپھیاں، خالہ سب کو سمجھاتی ہے، اور دوسرے گھرانے میں ایک دینی درس کھل جاتا ہے۔ اس محلے کی بچیاں آ کر ناظرہ بھی پڑھتی ہیں، ترجمہ پڑھتی ہیں، تفسیر پڑھتی ہیں، دعائیں پڑھتی ہیں، تو ماشاءاللہ دوسرے گھرانے میں جا کر دینی درس کھل جاتا ہے۔ اور تیسرا سٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس بچی کی اپنی اولاد ہوتی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرے گی قرآن و حدیث کے مطابق، کہ بیٹا ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ کہتی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بیٹا ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بیٹا بڑے کو جاتے ہوئے اگر بڑا آدمی ملے اس کو سلام کہنا ہے۔ کوئی بڑا آدمی ملتا ہے کہتا ہے السلام علیکم، وہ آدمی اس کو دعا دیتا ہے کہ یار بچہ کتنا اچھا ہے، جاتے ہوئے اس نے سلام کہا ہے، لگتا ہے کسی خاندانی عورت کا بچہ ہے۔ اب خاندانی عورت اس نے دیکھی تو نہیں ہے، خاندانی عورت آدمی نے دیکھی نہیں، اس بچے نے بتایا کہ میری والدہ جو ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں وہ خاندانی عورت ہے اور تربیت یافتہ ہے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ کوئی میرے ورگا مسافر کوڑ گزریا، پکڑیا مٹی دا بوک بھار کے تے اتنے سٹ کے تے آؤ جا رہے ہیں، پچھو موڑ کے آکھے گا کسے کھچ دا جمعہ ہوا ہے۔ اور وہ بچہ بھی تھا جس نے سلام کہا ہے، سبحان اللہ، دل خوش ہوتا ہے، بندہ پیار بھی کرتا ہے، محبت اس بچے سے کرتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ تین گھرانے سنور جاتے ہیں اگر ایک بچی پڑھ جاتی ہے، ایک بچی دینی تعلیم میں اور دین میں تربیت یافتہ، دین کے رنگ میں رنگی جاتی ہے، اور یہی اس کا زیور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے آپ سے تین باتیں کرنی ہیں، انگلیوں پر شمار کرتے جائیے۔ تین باتیں۔ پہلی بات کہ جو کچھ بچیوں نے پڑھا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اگر عملی زندگی نہیں ہوگی، اگر پڑھنے کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو یہ علم وبال بن جائے گا۔ مثلا بچی یا بچے نے ترجمہ پڑھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور ترجمہ تو پڑھ لیا، نماز قائم کرو۔ اگر پڑھنے والا نماز کو قائم نہیں کرے گا، نماز پڑھے گا نہیں، نماز کا خیال نہیں کرے گا، تو اقیم الصلاۃ کا ترجمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، یا ایک ایک حرف کے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو یہ 10 نیکیاں بھی نہیں ملیں گی۔ اب بچی نے پڑھ لیا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سونے نبی فرما دیجئے سب سے پہلے اپنی بیویوں کو حکم دیجئے کہ پردہ کیا کریں، وبناتک، اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو، جو سونے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں۔ بنات کا لفظ جمع کا صیغہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو پورے مومنین کی عورتیں ہیں قیامت تک جتنی بھی آنے والی ہیں، ان کو بھی حکم دیجئے کہ وہ پردہ کر کے نکلیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
مغرب کے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی مغرب کے وقت۔ انصار کی عورتیں ساری رات سوئی نہیں ہیں، دیے جلا کر، بجلیاں تو تھی نہیں، بلب تو تھے نہیں، دیے جلا کر، اور کپڑے بھی اتنی وسعت نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں لے کر، کپڑوں کے ٹکڑے لے کر، جوڑ کر، سی کر، بڑی چادر بنا کر صبح کے وقت نکلی تو پردہ کر کے نکلی۔ اسے کہتے ہیں عمل کرنا، اسے کہتے ہیں عمل کرنا، عمل کر کے دکھانا۔ رات کو شام کے وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور صبح کے وقت بڑی چادریں لے کر، جوڑ کر، سی کر، چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے لے کر، ایک بڑی چادر بنا کر صبح کے وقت نکلی، پردہ کر کے نکلی۔ اب اگر بچی کو یہ پڑھ لے اور اس پر عمل نہ کرے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لو جی یہ تو میرے خالہ کا بیٹا ہے، اس سے تو پردہ کوئی نہیں، یہ تو میری پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ تو اپنا ہی ہے نا، اس سے پردہ نہیں ہے، یہ میرے چاچو کا بیٹا ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ عید کے دن، بلکہ کچھ علاقوں میں، آپ کا علاقہ تو شاید ایسا نہیں ہے، عید کے دن بچیاں جا کر جو اپنے کزن ہیں، چاچا، پھوپھی، خالہ، چاچو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، ان سے باقاعدہ مصافحہ کر کے سلام بھی لیتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے والد ہیں، والد کی حیثیت سے ہیں، اور جو باقی عورتیں ہیں وہ بیٹیوں کی حیثیت سے ہیں۔ آج تک اللہ کے رسول پیارے نبی کے ہاتھ نے غیر عورت کے ہاتھ سے ٹچ نہیں کیا، کسی غیر عورت سے آپ کا ایسے ہاتھ بھی نہیں لگا، ہاتھ نے ہاتھ کو چھوا بھی نہیں ہے۔ نبی سے بڑھ کر تو کوئی نیک کوئی ہو سکتا ہی نہیں، امت کے مربی ہیں اور والد ہیں ہمارے، اس کے باوجود پیارے نبی کے ہاتھ نے آج تک، جب آپ نے حکم فرمایا تھا، اب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے دور میں کسی عورت غیر محرم سے ہاتھ ٹچ نہیں کیا۔ تو یہ کہاں سے جائز ہوگا جی عید کے موقع پر ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور پھر پردہ نہ کریں؟ او بھائیو، پردہ تو ہے ہی ان سے ضروری، غیر آدمی تو آپ کے گھر میں آ ہی نہیں سکتا، غیر آدمی آ سکتا ہے؟ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں نا، لو جی چاچے کا بیٹا آ گیا ہے، پھوپھی کا بیٹا آ گیا ہے، ماموں کا بیٹا آ گیا ہے، خالو کا بیٹا آ گیا ہے، یہی آتے ہیں، تو یہی انہیں سے تو خطرہ ہوتا ہے، غیر آدمی تو آپ کے گھر میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے فائدہ ہے جب عملی شکل ہوگی، ادھر قرآن مجید پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ عمل کرتے جائیں۔ صحابہ کرام 10 آیتیں پڑھتے تھے، پہلے عمل کرتے تھے، پھر دوسری 10 آیات پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کون نہیں جانتا؟ اس زمین کی پشت پر اور نیلی آسمان کی چھت کے نیچے آج تک امام بخاری رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی محدث پیدا ہی نہیں ہوا۔ امام الدنیا تھے، رئیس المحدثین تھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث جب لکھتے پہلے استخارہ کرتے، استخارہ 2 رکعتیں پڑھ کر استخارہ کرتے، استخارہ کر کے پھر حدیث کو درج کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ تو تیرے سونے نبی کا فرمان ہے تو محفوظ رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو کچھ انہوں نے اپنی بخاری شریف میں پیارے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں، خود ان کے مطابق عمل کرتے تھے۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، مثال سے بات سمجھ بڑی آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَكُفِّنَا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، نبی پاک جب فوت ہوئے تو آپ کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ کتنے کپڑوں میں؟ 3 کپڑوں میں۔ لیس فیہ قمیص ولا عمامہ، ان 3 کپڑوں میں قمیض نہیں تھی،
یہ الفی بنا لیتے ہیں نا قمیض کی طرح، سیدھی 3 چادریں، سیدھی سادھی، اس میں پگڑی بھی نہیں تھی، قمیض بھی نہیں تھی، صاف 3 کپڑے تھے جن میں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ فوت ہونے لگے، امام بخاری رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو فرمانے لگے مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا، لیس فیہ امامۃ ولا قمیص، ان 3 کپڑوں میں قمیص بھی نہ ہو اور پگڑی بھی نہ ہو۔ کیوں جی؟ عمل کیا ہے کہ نہیں؟ حدیث درج کی ہے سونے نبی کی، حدیث کو پڑھا ہے کہ سونے نبی کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں پگڑی اور قمیض نہیں تھی۔ خود فوت ہوتے ہوئے فرمایا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا، عمل کر کے دکھلایا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، کیونکہ میں نے کہا 2-3 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک آدمی نے دعوت کی، یہ بات فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور تاریخ بغداد میں بھی موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک شخص نے دعوت کی، ایک باغ کے اندر، باغ تھا وہاں دعوت کی، تو دعوت کھانے کے بعد ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو جماعت اذان ہوئی، تکبیر ہو کر نماز پڑھائی، خود امام بخاری امام بنے اور باقی ساتھی مقتدی بن گئے۔ فرضی نماز پڑھانے کے بعد پھر سنتیں پڑھی، 4 بھی سنتیں ثابت ہیں، 2 بھی ثابت ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب سنتیں مکمل کی تو ایک شخص سے کہا ذرا کپڑا اٹھاؤ نا، میری قمیص اٹھا کر دیکھو، کوئی چیز بار بار ڈنگ مار رہی تھی، ذرا میرا کپڑا اٹھاؤ۔ جب کپڑا اٹھایا تو ایک ڈیمو، جانتے ہیں ڈیمو، وہ نکلا 16 یا 17 یا 16 یعنی 17 یا 16 ڈنگ تھے، نماز کو نہیں توڑا۔ دیکھا تو جسم پر 16 ڈنگ تھے یا 17 ڈنگ تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھئی نفلی نماز تھی، فرضی نماز تو آپ نے پڑھا دی تھی، نفلی نماز بندہ توڑ بھی سکتا ہے، جب پہلی دفعہ ڈنگ لگا تھا نماز توڑ دیتے، دوسرا ڈنگ لگا، تیسرا، 16 یا 17 ڈنگ لگے، آپ نے نماز نہیں توڑی۔ تو جواب دیا کنت بطأت سورۃ ووددت ان اکملھا، میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، میری رب سے باتیں ہو رہی تھیں، میں نے چاہا میں سورت کو مکمل کروں گا پھر اپنی نماز ختم کروں گا۔ سورت مکمل کر کے پھر سلام پھیرا ہے۔ تو بھائیو ذرا غور کریں نماز کے اندر کس قدر خشوع اور خضوع تھا۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا خشوع خضوع ہے کہ نماز کو توڑا نہیں، ڈنگ کھاتے رہے، 16-17 ڈنگ کھا لے ہیں لیکن نماز کو توڑا نہیں۔ تیسری بات سنیں، امام بخاری رحمہ اللہ مسجد میں بیٹھے، جس طرح آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، امام بخاری کے ساتھ 2 آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، کافی لوگ تھے ویسے تو۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی داڑھی سے ایک تنکا نکالا، داڑھی کے اندر تنکا تھا، تو وہ داڑھی سے نکال کر نا ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کی داڑھی سے تنکا نکال کر مسجد میں ہی پھینک دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھ لیا، اب باتیں ہو رہی تھیں، لوگوں سے نظر بچا کر وہ تنکا اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا، تنکا اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مسجد سے نکلے تو وہ تنکا اپنی جیب سے نکال کر باہر پھینک دیا۔
کیونکہ وہ حدیث جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک تنکا بھی مسجد سے صفائی کی غرض سے نکالتا ہے، قیامت کے دن یہ نیکی بھی اس کے سامنے ہوگی۔ بھائیو، ایک تنکا صفائی کی غرض سے نکالنا، دنیا اور وما فیہا، جتنی دنیا میں نعمتیں ہیں، سب دنیا کی نعمتوں سے ایک تنکا جو اللہ کی رضا کے لیے، صفائی کے لیے باہر پھینکا ہے نکال کر، یہ سب نعمتوں سے زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت، اس کا اجر اور اس کا وقار سب سے زیادہ، سب نعمتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہونے والی ہیں اور یہ ایک نیکی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پہاڑوں کے حساب سے ایک نیکی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی لاہور کے شیخ الحدیث ہیں۔ مجاہد آباد ایک کالونی ہے لاہور میں، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں۔ ان کا نام ہے مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی۔ ماشاءاللہ ان کو تقریباً 60-70 سال ہو گئے ہیں بخاری شریف پڑھاتے ہوئے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی شیخ صاحب عرصہ گزر چکا ہے، 7-8 سال ہو گئے ہیں شادی ہوئی کو، کوئی بچہ بچی نہیں ہوئی، نہ بیٹا پیدا ہوا نہ بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ نیک آدمی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک کوئی بیٹا بیٹی اولاد، نیک اولاد نصیب فرما دے۔ شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے کہ چلو بہرحال دعا بھی میں کر دیتا ہوں، لیکن آپ کے گاؤں میں جو مسجد ہے نا، 1 مہینہ مسجد کو جھاڑو دینا، 1 مہینہ مسجد میں جھاڑو دینا، 1 مہینہ مسجد میں، انشاءاللہ یہ گھر بھی اللہ کا ہے اور اولاد کے خزانے بھی رب کے پاس ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کا گھر صاف کریں گی، اللہ پاک آپ کو نیک اولاد نصیب فرما دے گا۔ وہ عورت آئی اپنے گاؤں میں، جب لوگ نماز پڑھ کر صبح چلے جاتے، امام صاحب سے بات کر لی تھی مسجد کو کھلا چھوڑنا، وہ جھاڑو اپنے گھر سے لے کر آتی اور مکمل مسجد کی صفائی کر دیتی۔ مثلا جس طرح یہ مسجد سمجھ لیں کہ اندر سے بھی باہر سین بھی مکمل صفائی کر دیتی، ہر روز 1 مہینہ صفائی کی۔ بتانے والے نے بتایا جب 1 مہینہ گزرا تو اللہ نے امید لگا دی بچے کی، بچے کی امید لگ گئی، خوش ہو کر پھر مجاہد آبادی کے ساتھ پاس گئی اور ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی لیا ہوا ہے کہ شیخ صاحب خوش ہو جاؤ، اللہ نے امید لگا دی ہے۔ اتنے میں ہی خوش، ابھی تو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، پہلے خوش ہو رہی ہیں۔ وہ بیچاری کو 8 سال گزر چکے تھے، کوئی حکیم نہیں چھوڑا تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا۔ بھائی کوئی ڈاکٹروں کے پاس خزانے، یہ خزانے تو میرے رب کے پاس ہیں۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے اور رلویں بارش دے دے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کو کون پوچھنے والا۔ تو تو نے اللہ کا گھر صاف کیا ہے، اللہ نے تجھے امید لگا دی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ سمجھتے تھے، آج ہمارے ہاں یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ آج تک آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے ہو، اس نے جھاڑو پکڑ کر مسجد کو صاف کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو خادموں کا کام ہے، ہم تو ایم اے ایم پی اے ہیں، مالدار ہیں، کوٹھیوں کے مالک ہیں، یہ تو خادم کا کام ہے۔ آج تک دیکھا ہے کبھی کہ جھاڑو پکڑ کسی ایم پی؟ کوئی شاید نیک ہو دنیا میں، ہم کلی طور پر تو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سعادت ہے، یہ سعادت ہے جو جھاڑو پکڑ کر اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں اگر کسی کی بڑی سے بڑی مصیبت ہے، وہ بھی بیمار ہے، اس کی بیوی بھی بیمار ہے، اس کی اولاد بھی بیمار ہے، اس کا مال بھی بیمار ہے، گھروں کے گھر بیمار پڑے ہیں، یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھو، اللہ پاک کے
اللہ پاک کے پاس شفا کے خزانے ہیں، اللہ کا گھر آپ صاف کریں گے، شفا آپ کو اللہ پاک نصیب فرما دے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اتنے پیسے دے دیتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ جھاڑو کیا دینا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، اذانیں سنتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی عملی زندگی کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو جو مقام ملا ہے انہوں نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ عملی زندگی دیکھو نا، جس طرح حدیث میں آیا اس کے مطابق وہ عمل کرتے رہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری تاجر بھی تھے، امام بخاری رحمہ اللہ تاجر بھی تھے۔ تھوڑا سا سامان تھا، ایک پارٹی آئی، انہوں نے کہا جی 5000 درہم نفع لے لو اور یہ مال ہمیں دے دو۔ 5000 درہم نفع لے کر یہ مال دے دو۔ کہا نہیں، میں نا رات کو سوچ کر بتاؤں گا کہ تمہیں یہ مال 5000 درہم کے بدلے دینا ہے یا نہیں، میں یہ رات کو سوچ کر بتاؤں گا، کل دوبارہ آنا۔ جب رات ہوئی نا، راتوں رات نیت کر لی کہ اس پارٹی کو میں نے 5000 نفع لے کر وہ مال دے دینا، یہ نیت کر کے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو اس پہلی پارٹی سے پہلے ایک اور پارٹی آ گئی، وہ کہنے لگے کہ امام صاحب 10,000 نفع لے کر مال ہمیں دے دو، 10,000 درہم نفع لے کر یہ مال ہمیں دے دو۔ کہا نہیں، لا اريد ان انقض نیتی، میں رات کے وقت نیت کر چکا تھا اور میں اب اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاہتا، میں نے یہ نیت کر لی تھی اور سویا تھا کہ صبح کے وقت 5000 نفع لے کر پہلی پارٹی کو دے دینا ہے، نہیں آپ سے نہیں، اب میں انہی کو دوں گا جنہوں نے 5000 نفع، حالانکہ 10,000 نفع ملنا تھا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا کہتے یار 5000 اور 10,000 نفع مل رہا ہے، میں نے یہی کہا تھا نا بھی سوچوں گا، میں نے کوئی آپ کو مال دیا تو نہیں تھا، میں نے یہی کہا تھا بھی سوچ کا تو ٹھیک ہے، یہ 10,000 نفع دے رہے ہیں میں ان کو دینا نہیں۔ کہا جو میں نیت رات کو کر چکا ہوں اب میں اس نیت کو توڑنا نہیں چاہتا۔ دوسری بات، ٹائم کے اختصار کے مطابق دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے اور بچیاں فارغ ہوئے ہیں اپنے اساتذہ کی خدمت کرنی ہے، احترام کرنا ہے ساری زندگی تا حیات۔ استاد جو ہوتا ہے وہ والد ہی ہوتا ہے، جو قرآن حدیث پڑھاتا ہے، اللہ کا راستہ دکھلاتا ہے، دعائیں پڑھاتا ہے، آپ کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر چلاتا ہے، وہ والد ہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کا احترام کیا، اپنے اساتذہ کی خدمت کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ ربیعہ اسلمی سونے نبی کو وضو کروا رہے تھے، ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کراتے کراتے نا، جب وضو مکمل ہوا سونے نبی نے فرمایا، چونکہ نبی پاک استاد تھے، سب سے پہلے معلم بلا کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس دنیا میں سب سے پہلے معلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کو قرآن سکھلایا۔ نبی پاک نے فرمایا ربیعہ تو نے میری خدمت کی ہے، ہر روز خدمت کرتا ہے، وضو کرواتا ہے، مانگ لے جو مانگنا ہے، جو تم مانگے گا میں رب سے لے کر دوں گا، مانگو جو مانگنا ہے میں رب سے لے کر دوں گا۔ ربیعہ کہنے لگے اللہ کے سونے نبی ذرا مجھے نا سوچنے کا موقع دو، میں سوچ لوں کہ مانگنا کیا ہے، سوچ لوں مانگنا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے، دوسرے دن وضو کروانے لگے تو کہا سونے نبی میں نے سوچ لیا، میں نے موقع لیا تھا نا، وقت لیا تھا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو، میں نے مانگنا کیا ہے۔ پھر سوچ کر
کہنے لگے جی میں نے سوچ لیا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن جنت بھی مل جائے اور سونے نبی کا ساتھ بھی مل جائے۔ قربان جائیں، کیا مانگ لیا انہوں نے، سب کچھ ہی مانگ لیا۔ جنت مل گئی، سونے نبی کا ساتھ مل گیا، سب کچھ ہی مل گیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا جی سونے نبی کوئی کار، کوٹھی، مالدار، کوٹھی مل جائے، نہیں، آپ کا ساتھ نصیب ہو، جنت بھی مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات ہو رہی ہے اساتذہ کی خدمت کی، جنہوں نے اپنے اساتذہ کی خدمت کی، کیا کیا ان کو ملا۔ حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ کبھی اپنی خالہ کے گھر میں رات رہتے، تہجد کے وقت نبی پاک اٹھے تو یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی پاک بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا، میری طرف دیکھیں، بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا لوٹا پانی کا، پانی سے بھرا ہوا ہے، لوٹے کے اندر پانی ہے، اور نبی پاک نکلے ہی تو سامنے لوٹا موجود ہے۔ میمونہ سے پوچھا یہ لوٹا پانی کا کس نے رکھا ہے؟ فرمایا جو بیٹا عباس ہے نا میرا بھانجا، چھوٹی عمر کے تھے، عمر بھی چھوٹی تھی، یہ جس طرح بچہ بیٹھا بالکل چھوٹی عمر تھی، 6-7 سال کے تھے، یہ پانی کا لوٹا عبداللہ بن عباس میرے بھانجے نے رکھا ہے۔ فوراً زبان سے کیا دعا نکلی؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ میرے اس بیٹے کو دین کا معلم بنا دے، اللہ اس کو دین کی فہم نصیب فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما۔ بڑے بڑے صحابہ سے یہ ایسی دعا لگی استاد کی، جو بڑے بڑے اساتذہ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، وہ عبداللہ بن عباس حل فرما دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا اپنی مجلس میں جن سے مشورہ لیتے علماء کو بلاتے تھے، بڑے بڑے علماء کو، اور علماء میں عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے کو بھی بلا لیتے۔ انصار نے اعتراض کیا کہ ہمارے بھی تو بیٹے ہیں، آپ اس بیٹے کو بلا لیتے ہیں، یا پھر ہمارے بیٹوں کو بھی بلا لیا کرو، یا پھر آخر ہمارے بھی تو بیٹے ہیں، اب ان کو بلاتے ہیں، ہمارے بیٹے کو نہیں بلاتے۔ فرمایا اچھا چلو میں بتاؤں گا۔ ایک دن مجلس لگی، انصار بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود ہیں، عبداللہ بن عباس بھی بچہ بھی موجود ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ آیت، اس کا شان نزول بتاؤ، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ ایک منٹ مول صاحب کو کتنا ٹائم لانا ہے، میں پوچھ لوں، زیادہ ہی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا بھی پوچھ لیں، زیادہ ٹائم نہ ہو جائے، میں تاکہ کیونکہ وقت کافی ہو گیا، میں بات اختتام کی طرف۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی لیے پوچھا، میں زیادہ ہی نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عبداللہ بن عباس کو جو معلم نے، استاد نے، سونے نبی نے دعا دی تھی، اس کا کیا اثر ہوا کہ جب انصار نے اعتراض کیا تو عبداللہ بن عباس موجود ہیں، فرمایا بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو صورت اس کا شان نزول کیا ہے؟ کوئی کہنے لگا جی مکہ فتح ہو چکا ہے، اللہ نے فرمایا شکر ادا کرو۔ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ پوچھا بیٹا عبداللہ بن عباس کی طرف اشارہ کیا، بتاؤ اس کا شان نزول کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس صورت کے اندر سونے نبی کی موت کا اشارہ ہے، پیارے نبی کی وفات کا اشارہ ہے صورت کے اندر۔ فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا، جو کچھ تو سمجھائے میں نے بھی یہی سمجھا کہ اس صورت میں پیارے نبی کی موت کا اشارہ ہے۔ تو اس لیے
جو بچے فارغ ہوئے ہیں، بچیاں فارغ ہوئی ہیں، کورس مکمل کیا ہے، تا حیات اپنے استاد اساتذہ کی خدمت کرنا، احترام کرنا اور اکرام کرنا۔ جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کی خدمت کی دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی۔ تیسری بات، میں نے 3 باتوں کا وعدہ کیا تھا، اور آخری بات، تیسری بات وہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے عموماً ہے، اور جو بچیاں کورس مکمل جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے خصوصاً ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی منزل ضرور کریں، ہو سکے تو 1 سپارہ ہر روز، 1 سپارہ، ہر مہینے میں 1 قرآن ختم ہو جائے گا، یا 1 سپارہ نہیں تو کم از کم آدھا پارہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ الفاظ کے جو معانی ہیں یہ ذہن میں رکھ کر، الفاظ کے جو معانی ہیں، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کریں تو آخر میں جو دعا کریں گے نا، قرآن مجید بند کر کے اپنی منزل مکمل کر کے، سپارہ ہے، 1.5 سپارہ ہے، زیادہ تو بہتر ہے 1 سپارہ، کیونکہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث میں آپ نے یہی مشورہ دیا تھا کہ ہر روز کا 1 سپارہ پڑھنا ہے۔ انہوں نے سختی کی، بہرحال یہ حدیث لمبی ہے، پھر کبھی موقع ملا تو میں سناؤں گا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں پھر وہ زیادتی کرتے گئے اپنے نفس پر، بعد میں کہنے لگے بوڑھے ہو کر، کاش کہ میں نبی کی بات کو مان لیتا، کاش کہ میں نبی کی بات کو مان لیتا۔ بہرحال آپ میں سے بھی جو قرآن مجید 1 سپارہ، آدھا پارہ، یا کم از کم 4 رکوع یا 2، جتنے بھی مکمل کر کے آخر میں جو دعا کریں گے اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں حدیث آتی، مسند احمد میں بھی، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی، عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی پاک گزرے، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں ساتھی گزرتے جب ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلوں کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی پاک کھڑے ہو گئے، سنتے رہے، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں۔ آپ فرمانے لگے میرے صحابہ، جو ہو بہو جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھے۔ یہ اس طرح قرات کرتے ہیں جس طرح قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد اب عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا، قرات مکمل کی، پھر دعا کرنے لگے، پھر نبی پاک بول پڑے، عبداللہ بن مسعود ہم تو کافی عرصے سے آپ کا قرآن سن رہے ہیں، آپ نے اللہ کی کلام، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اب دعا کر رہے ہو، جو اللہ سے مانگو گے اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا، جو مانگو گے اللہ آپ کو دے گا۔ وہ سوچنے لگے بھی نبی پاک نے اب تو گارنٹی مل گئی، اب تو گارنٹی ہے نا، نبی پاک نے فرما دیا ہے، دعا حالانکہ پہلے بھی کر رہے تھے۔ پھر سوچ کر نا، جس طرح ربیہ نے سوچا تھا نا، تو یہ سوچ کر انہوں نے ایک دعا مانگی، وہ دعا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ بھی یاد کر لیں، بڑی قیمتی دعا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو جب سونے نبی نے فرمایا عبداللہ جو مانگو گے اللہ دے گا کیونکہ تو نے اللہ کی کلام کو پڑھا ہے، عبداللہ بن مسعود نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک ایمانا لا ينفد لا يرتد، اللہم انی اسألک ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الجنت الخلد۔ اب میں آپ کو ترجمہ کر کے کیوں، آپ کو کیا پتہ ہے کہ کیا مانگا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے یہ مانگا ہے کہ اللہ میں ایسا اسلام چاہتا ہوں، میں ایسا ایمان چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں تو مجھے کلمہ نصیب ہو، میں کہیں مرتد نہ ہو جاؤں، کہیں مرتد نہ ہو جاؤں۔ کیوں جی؟ سب کچھ ہی آ گیا اس میں،
نمبر 2 وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اللہ ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو نہ ختم ہونے والی ہیں۔ کیوں جی؟ وہ نعمتیں جو نہ ختم ہونے والی، بھلا کون سی نعمتیں ہیں؟ وہ جنت کی ہیں۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ جنت کی نعمتیں۔ وَنَعِيمًا، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو نہ ختم ہونے والی ہیں اور وہ جنت کی ہیں۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جہاں تک کوئی نظر اٹھائے گا جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی۔ اور تیسرا سوال کیا وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الجنت الخلد، اللہ جنت کا سوال کرتا ہوں، ساتھ سونے نبی کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، جنت بھی ملے، نبی سونے کا ساتھ بھی مل جائے۔ دیکھو کہ دعا کی ہے، نبی سونے نے گارنٹی بھی دے دی، جو مانگو گے اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ سے کی ہیں۔ ایک تو جو بچوں نے بچیوں نے پڑھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے یہ علم وبال بن جائے گا، کیونکہ بخاری شریف حدیث ہے کہ ایک جہنمی جہنم میں نا اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، چکی کی طرح چکر کاٹ رہا ہے، جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یار تو تو عالم تھا، تو ہمیں نیکیاں بتاتا تھا، ہم تو چلو بد نصیب تھے، تو نیکیاں بتاتا ہم نے نہیں کی، تو کہتا نماز پڑھو ہم نے نہیں پڑھی، ہم بد نصیب تھے، تو ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا، اور تو ہے بھی جہنم میں، اور جہنمیوں میں سے سب سے زیادہ عذاب بھی تجھے ہو رہا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو وہ جواب دے گا انی آمرکم ولم انہا، تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا، تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا میں خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں میں برائیوں سے روکتا تھا ولم انہا، لیکن میں خود برائیوں سے رکتا نہیں تھا، میں بد نصیب آج جہنم میں جل رہا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نیکی کا حکم بھی دیتا تھا، بد نصیبی یہ کہ میرا عمل نہیں تھا۔ تو لہٰذا بچیوں کو بیٹوں کو میں نے یہی نصیحت کی ہے کہ جو کچھ بچیوں آپ نے پڑھا ہے عمل کرنا ہے، عمل نہیں تو یہ علم وبال بن جائے گا۔ اور دوسری بات جو آپ نے سنی ہے کہ جو ہے نا اساتذہ کرام کا احترام کرنا ہے، جنہوں نے بھی اپنے اساتذہ کا احترام کیا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی مثالیں آپ کی صحیح بخاری سے سن چکے ہیں۔ اور نمبر 3 قرآن مجید کی منزل کرنی ہے، سپارہ ہو جائے، آدھا ہو جائے، تھوڑا زیادہ، ضرور 24 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد یعنی قرات مکمل کے بعد آپ جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ تو بھائیو یہ بوٹا لگایا ہوا ہے، اصل میں تو سنا ہے بوٹا لگایا تھا لقمان صاحب نے، لیکن ان کے پھل یہ ان کے بھائی حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، بہت اچھے آدمی تھے، ان کا بیٹا بھی ہم سے پڑھتا رہا ابراہیم، لقمان صاحب بہت اچھے آدمی تھے، آئے دنیا سے چلے گئے، ان کا وقت ہی اتنا تھا، یہ سانس اللہ نے گن کر دیے ہیں، جب یہ سانس ختم ہو جاتے ہیں تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ جو سانس آ رہے ہیں اس کی گنتی شروع ہے، وَنَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، جب گنتی ختم ہو جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اتنے مر گئے، اب دیکھو نا سوات میں کتنا سیلاب آ گیا تھا کہ آسمان پھٹ گئے، پانی کتنے گھروں کی گھریں لاشیں، ایک ایک گھر سے 9 10 لاشیں تھیں، ان کی زندگی کے سانس ختم ہو گئے، آج ان کو قبر میں اگر فائدہ ہو رہا ہے تو نماز کا ہو رہا ہے، روزے کا ہو رہا ہے، دنیا کا مال، بلڈنگیں، کاریں، کوٹھیاں ادھر چھوڑ کر چلے گئے۔